خواجہ غریب نواز اپنی ماں کے گود میں چھاتی سے دودھ نوش فرما رہے تھے کہ ایک غریب عورت آپ کی والدہ طیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس غریب خاتون کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بچہ بھوک سے نڈھال ہو کر رونے لگا۔ والدہ ماجدہ حضرت ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا نے ان غریب خاتون سے ارشاد فرمایا، اے بہن، تمہارا بچہ بہت ہی بھوکا ہے اور بھوک ہی کی وجہ سے رو رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا دو۔ اس بے کس و لاچار عورت کی پلکیں نمناک ہو گئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے عرض گزار ہوئی، اے سیدہ ماہ نور، کتنے دن ہو چکے ہیں کہ اناج کا دانہ حلق سے نیچے نہیں اترا۔ میں فاقے کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ آغوش مادر میں خواجہ غریب نواز نے درد و غم کے سارے مناظر کو دیکھا اور ساری باتوں کو سنا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنا منہ چھاتی سے ہٹا لیا اور خواجہ غریب نواز نے اپنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی انگلی مبارک سے غریب عورت کے روتے ہوئے بچے کے طرف اشارہ فرمایا۔ اس اشارے کو والدہ ماجدہ سمجھ گئیں کہ میرا پیارا بیٹا معین الدین حسن کہہ رہا ہے کہ ایک چھاتی کا دودھ میں پی رہا ہوں اور دوسری چھاتی کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو۔ والدہ طیبہ نے اس غریب بچے کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے لگیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور فرط مسرت سے ہنستے تھے۔ نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز بچپن کے زمانے میں ہم عمر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر بلا کر لاتے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ آبادی کی ہر جانب سے مسلمانوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیش قیمت پیرہن میں ملبوس خواجہ غریب نواز بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی وقت راہ میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک نابینا اندھے لڑکے پر پڑی جو رہ گزر کے قریب پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھا، اداس غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، پھٹا ہوا لباس، غربت زدہ حال اور اس کی بے چارگی دیکھ کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ اسی وقت اپنے نئے کپڑے اتار کر اس غریب و نابینا بچے کو پہنا دیا اور اسے اپنے ہمراہ عیدگاہ لے گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں ایک غریب کاشتکار حاضر ہوا اور اپنی مصیبت و پریشانی بیان کرنے لگا کہ حاکم نے میری کھیت کی پیداوار سب ضبط کر لی ہے۔ وہ حاکم کہتا ہے کہ جب تک بادشاہ سے شاہی فرمان نہ لکھا لاؤ گے اس وقت تک میں تم کو ضبط کی ہوئی پیداوار تمہارا غلہ نہیں دوں گا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط لکھ دیں، وہ بادشاہ سے کھیتی کے کاغذات دلا دیں گے۔ اس بات کو کسی کو بتائے بغیر خواجہ غریب نواز اس غریب کسان کو لے کر اجمیر سے پیدل سفر کرتے ہوئے دہلی پہنچ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیام کیا۔ پیر و مرشد کی خدمت بجا لانے کے بعد تشریف آوری کا سبب پوچھا، یعنی وجہ پوچھی، تو معلوم ہوا کہ ہمارے خواجہ غریب نواز اس غریب کسان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ اس غریب کے ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ پیر و مرشد کا حکم آ جاتا تو بادشاہ سے کاغذات حاصل کر کے میں اس خدمت کو انجام دے دیتا۔
پیر و مرشد کو اتنے لمبے سفر کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کاغذات کے حصول کا جہاں تک معاملہ ہے تو خادم کے ذریعے کاغذات منگوا لیے جا سکتے تھے۔ کیا کہا خواجہ غریب نواز نے؟ ذلت و غربت میں جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس وقت وہ خدا کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ جب یہ غریب شخص میرے پاس آیا تھا بہت رنجیدہ اور دکھیارا تھا، مجھے اشارہ غیبی ملا کہ کسی مسلمان کے رنج و غم میں شریک ہونا عین بندگی ہے اور ادائے بندگی کے لیے میں خود یہاں آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز ایک غریب مسلمان کی مدد کے لیے اجمیر شریف سے پیدل سفر کر کے بادشاہ کے پاس دہلی جانا اپنے مریدین کی بہتری کے لیے تھا، کیونکہ اولیاء اللہ پیر و مرشد ہونے پر فخر نہیں کرتے اور جس کام میں مریدوں کی بہتری اور بھلائی ہو محض بلند مقام کی بنا پر باز نہیں رہتے، اور اصل وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہر کام کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کہ خواجہ غریب نواز غریبوں اور پریشان حال والوں پر کس قدر مشفق و مہربان ہیں کہ ایک کاغذ کے لیے اجمیر شریف سے پیدل سفر فرما کر دہلی تشریف لے گئے اور ایک غریب کی مشکل کشائی فرمائی۔ خواجہ غریب نواز آج بھی غمزدوں کی فریاد سنتے ہیں اور بے کسوں لاچاروں اور مجبوروں کی مدد فرماتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز پیدائشی غریب نواز ہیں، بچپن میں غریب نواز تھے اور آج بھی غریب نواز ہیں۔